एक दोस्त ने बताया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा, दौड़ कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी, आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, इसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने इसकी कुंडी बजाई, खतून खाना बाहर आई। मैंने इसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाया ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ। मेरी वालदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खतून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई और छोटी सी कटोरी से थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना आपको अगर मज़ीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज़ था। मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालदा ने मुझे देखकर कहका लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा, ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। इनके बच्चे शुरू शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे इनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने इन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका ईजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन इनसे कोई ना कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ तो कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा तो कभी चादर या बाल्टी वगैरह मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो। इससे इनकी अनाकी भी तगड़ी रहती है और हमारा भी इनसे ताल्लुक़ कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालदा ने शाम को मेरे ज़रिए इस हमसाये के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और इनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसकून नींद आई। अगले दिन ये क्या शानदार वाक़या और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाक़यात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी रहा जब इनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मज़ीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन इनसे इस अजीबो-गरीब शौक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू को पहचानना इनकी ज़िंदगी की वहद एक्टिविटी है। मैं इन्हें फ़ोन करके फ़रमाइश करता हूँ तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। मैं इन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूँ। 2-3 दिन इनकी खिदमत करता हूँ। वापसी पर इन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूँ और हम 1-2 दिन हँस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मंतक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाक़या सुना तो मुझे वालिद का तंबाकू और उनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए और फिर
میں دیر تک سوچتا رہا۔ ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی۔ یہ کس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں۔ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لاہور میں میرے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ واقعات سن کر میرے چند جاننے والوں نے دوستوں سے مانگتے رہو کے نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا۔ اس گروپ کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں اور دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کسی سے گنے منگوا لیتے ہیں، کسی سے گڑ، کسی سے مکھن، کسی سے پنیر، کسی سے دیسی انڈے اور کسی سے ساگ اور کسی سے آٹا۔ یہ حرکت بظاہر بری، گھٹیا محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی اس گھٹیا حرکت سے ان کے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ یہ لوگ دوستوں سے دال، ساگ اور گڑ مانگتے ہیں اور دوست جواب میں ان سے دوائیاں، بچوں کی فیس اور بیٹیوں کا جہیز مانگ لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ دوستوں کو مہینے 2 مہینے بعد کپڑے، جوتے، سویٹر اور رضائیاں بھی بھجواتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، یہ لوگ اگر ان سے گڑ نہیں مانگیں گے تو یہ غریب دوست ان سے اپنی تکلیف، اپنی بیماری اور ضرورت کا ذکر کیسے کریں گے؟ اور یہ اگر ان سے بھی اپنی ضرورت بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا انسان کو تکلیف میں دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری چیز، آپ لوگ اپنے ہمسایوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کریں۔ اس سے آپ کے تعلقات دیواروں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ صحن اور ڈرائنگ روم تک چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں۔ پنجاب کی پرانی روایت تھی، ہماری دادیاں اور نانیاں دوسروں کا برتن خالی واپس نہیں بھجواتی تھیں۔ اگر ایک گھر سے سالن آتا تھا تو واپسی پر اسی برتن میں حلوہ، پنیر یا میوہ وغیرہ ضرور جاتا تھا۔ اور میں جب ان سے ملنے جاتا تھا، وہ کسی نہ کسی ریسٹوران میں دعوت کرتے تھے، 10 15 20 لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اور آخر میں بل ہمیشہ اپنے کسی قریب دوست سے دلاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا چول حرکت ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 10 15 ہزار روپے کا بل ٹھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوش حال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ چول نہیں مارنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کی اس حرکت پر کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ میں واش روم میں تھا، شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے میں اندر ان کی گفتگو سن رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد، باہر میرے دوست ہیں، یہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا۔ اگر میرے دوست ضد کریں تو میں ان سے کہوں گا دعوت حماد کی طرف سے تھی، لہٰذا بل یہیں دے گا، پلیز پردہ رکھنا۔ حماد نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی، شاہ جی آپ پیسے رہنے دیں، بل میں دے دوں گا۔ شاہ صاحب نے دوبارہ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت کے لہجے میں کہا، حماد پلیز تم یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، لیکن بل اسی سے ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ دونوں واش روم سے نکل گئے تو میں بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔
دعوت کے آخر میں جب بل آیا تو سب نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، میں دوں گا، میں دوں گا۔ لیکن شاہ صاحب نے اس پہ عادت اونچی آواز میں کہا، یہ بل ہماد دے گا۔ یہ چودھری صاحب سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے اب اس ملاقات کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور ساتھ ہی حماد نے بل پکڑ لیا۔ میں نے یہ واقعہ بعد ازاں بے شمار لوگوں کو سنایا اور ہر بار ان سے درخواست کی، آپ جب بھی اپنے پرانے اور بچپن کے دوستوں سے ملیں، شاندار کھانا منگوائیں اور جب بل کی باری آئے تو بل اٹھا کر اپنے سب سے قریب دوست کے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی میز کے نیچے سے اسے رقم پکڑا دیں۔ اس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا اور دوستوں میں اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق اور بھی گہرا اور مزید مضبوط تر ہو جائے گا۔ آپ بھی ہمسایوں سے مانگیں، واپسی پر اسی برتن میں زیادہ بڑی اور شاندار چیز بھجوائیں۔ اس سے آپ کا تعلق میں بھی اضافہ ہوگا اور اجنبیت کی دیواریں بھی گر جائیں گی۔ اور آخری بات، آپ کو جب بھی کوئی شخص کھانے کی چیز بھجوائے تو لوگوں کے درمیان اس کی جی بھر کر تعریف کریں۔ یاد رکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ دوسروں سے کھانے کی چیز کی تعریف چاہتے ہیں۔ آپ ذرا یاد کریں، لوگوں نے جب بھی آپ کے کھانے کی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ تھوڑا سوچیں کہ جب آپ نے کسی کو کھانا دیا تھا اور کسی نے آپ کے کھانے کی تعریف کی تھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ اگر آپ کو اچھا لگا تھا تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، دوسروں کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ہم سماجی جانور ہیں، ہم دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ ہماری ساری خوشیاں دوسروں کے دلوں سے نکلتی ہیں، لہٰذا لوگوں سے رابطے میں رہا کریں، خوش رہیں گے، ورنہ اپنی ہی ذات میں قید اور تنہائی کا شکار ہو کر گھٹ گھٹ کر فوت ہو جائیں گے۔ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، اس لیے اپنے اور اپنے غریب دوستوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔